زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں۔ یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زمین و آسمان سب اس مالک دو جہاں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، آج تو آسمان بھی رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرما کر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے مگر نفسانی خواہشات نہیں دیں۔ اسی طرح جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو دی ہیں مگر عقل نہیں دی۔ ناظرین، دنیا میں صرف انسان ہی ہے جس کو نفسانی خواہشات کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی گئی ہے۔ عقل سلیم عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 راستے دے دیے، ایک رحمان کا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ۔ یہ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار ہیں، اور فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے۔ واحد انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دے دیے، ایک جہنم کو لے جانے والا اور دوسرا جنت میں لے جانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، کسی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ دیا ہے۔ اس کو حضرت انسان کہا ہے، مگر اس حضرت انسان نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ کسی اور نے نہیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوقات میں کسی نے بھی زمین کو میلا نہیں کیا، لیکن ایک انسان ہے جس نے اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر گناہ کر کر کے اسے گندہ کر دیا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو کہ لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، وہ کہیں لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ تپتی دھوپ اور کڑاکے کی گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا تو وہ شخص درخت کی چھاؤں میں سو گیا۔ جیسے ہی سویا تو خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زار و کتار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا۔ اس نے کافی کوشش کی پوچھنے کے بعد، آخر کس چیز نے تجھے رونے پر مجبور کر دیا؟ زمین نے کہا، تو اپنے رہبر سے جا کر پوچھ لینا، یعنی لوط علیہ السلام سے پوچھ لینا کہ میں کیوں زار و کتار رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں واپس گیا اور لوط علیہ السلام سے جا کر کہا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی لوط علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری قوم کے ناپاک گناہوں کی وجہ سے زمین رو رہی ہے۔ میری قوم کے گناہوں نے زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ میری قوم کا ہر شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ جب کسی امت کے لوگ ایک گناہ پر دوسرا گناہ، اس کے اوپر پھر گناہ کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آیا تھا اور کیڑوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، اور تیری نافرمانیاں کر کر کے زمین کو ناپاک کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہاری گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ فرمانے لگے کہ پہلا گناہ جس کی وجہ سے زمین روتی ہے وہ زنا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو جب مرد اور عورت غسل کرتے ہیں اور وہ پانی جب زمین کو چھوتا ہے تو زمین روتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو کہ کیڑوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔
فرمایا گٹر کے کیڑوں سے اتنی بدبو نہیں آتی جتنی بدبو زانی مرد اور زانی عورت سے زمین کو آتی ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد پر جسم کا ہر حصہ لعنت کرتا ہے، ہر بال لعنت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور دوسری ہانڈی میں گلا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ گلا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں اور اس کا کیا گناہ ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال طیب بیوی موجود ہے، مگر یہ پھر بھی زانیہ عورت کی طرف بھاگتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نکالتی ہے۔ جب عورت گھر سے قدم باہر رکھتی ہے تو زمین رو کر کہتی ہے کہ اے نادان عورت، کاش تو جان لیتی کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کاش تو جان لیتی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں پڑی پڑی مر جاتی لیکن قدم باہر نہ نکالتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت ایسا کرے گی اور بغیر کسی شرعی عذر کے کرے گی تو نافرمان کہلائے گی۔ عورت اپنے گھر والوں سے حصول علم کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ تیسرا گناہ جس پر زمین روتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر مردوں کے سامنے ناچتی ہے، برائی کرنا، برائی کی طرف قدم بڑھانا، اس کا حکم دینا، گانا سننا سنانا، یہ سب حرام کام ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں، یہ بات اللہ کی یاد سے گمراہ کرنے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا انسان کو اتنا جلدی منافق بنا دیتا ہے جیسے پانی کھیتی کو بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ 3 گناہ ہیں جو زمین کو رونے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔